عالم یہ ہے کہ گزشتہ چند روز سے اسلام آباد کی سڑکیں، گلیاں، بازار، منڈیاں، تعلیمی ادارے اور دفاتر بند پڑے ہیں۔ مریض اسپتالوں تک نہیں پہنچ پا رہے، مسافر ہوائی اڈوں تک نہیں جا سکتے۔ تازہ سبزیوں، پھلوں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ دہاڑی دار مزدوروں اور محنت کشوں پر کیا گزر رہی ہے۔ ٹیلی فون سروس معطل ہے، شادیوں کی تقریبات منسوخ ہو رہی ہیں۔ کسی کو منیر نیازی کا آسیب زدہ شہر دیکھنا ہو تو اسلام آباد آ جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ سونگھنے کی انتہائی تیز حس رکھنے والے شکاریوں کو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، بہت دور سے شکار کی بو آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح تحریک انصاف کے بانی عمران خان بہت پہلے بھانپ لیتے ہیں کہ کوئی معزز مہمان پاکستان آ رہا ہے یا کوئی بڑی کانفرنس ہونے کو ہے جس میں درجنوں ممالک کے سربراہ شرکت کریں گے۔ اس اجتماع سے نہ صرف پاکستان کا بین الاقوامی قد کاٹ بالا ہوگا بلکہ قومی اور ملکی مفادات کی بھی آبیاری ہوگی۔ سو خان صاحب کی شکاری حسیات پوری طرح بیدار ہو جاتی ہیں، اعصاب تن جاتے ہیں، اعضاء میں بجلیاں بھر جاتی ہیں اور وہ برق رفتاری کے ساتھ زندقیں بھرتے ڈی چوک کی طرف لپکتے ہیں تاکہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر معزز مہمانان گرامی کو بھگا دیا جائے اور پاکستان کے سینے کا تمغہ بننے والی پیش رفت کو ماتھے کا داغ بنا دیا جائے۔ پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کی اس مشق مذموم کو کبھی حقیقی آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی انقلاب کا نام دیا جاتا ہے، کبھی آئینی ترامیم کا راستہ روکنے کی جدوجہد قرار دیا جاتا ہے اور کبھی عدلیہ کی آزادی کا مارکا بتایا جاتا ہے۔ خان صاحب 2014 میں اس حب الوطنی کا کامیاب تجربہ کر چکے ہیں جب وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لانے والے چینی صدر کی راہ میں دیوارے چین بن کر کھڑے ہو گئے تھے اور دیرینہ دوست ملک کے صدر کو یہ دورہ منسوخ کرنا پڑا تھا۔ ہی جان و اضطراب کا جوالا مکھی اس دن سے لاوا اگل رہا ہے جس دن قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد نے عمران خان صاحب کی فصیل اقتدار پر دستک دی تھی۔ مسلمہ جمہوری روایات کا تقاضا تھا کہ عمران خان ڈٹ کر مقابلہ کرتے، ہار جاتے تو قائد حزب اختلاف کے طور پر اپوزیشن کی قیادت کرتے اور 3-4 ووٹوں کی برتری پر قائم پی ڈی ایم کی حکومت کو اڑا کر رکھ دیتے۔ انہیں فوری انتخابات بھی مل جاتے اور ممکنہ طور پر اچھے نتائج بھی، لیکن خان کی خوئے ہنگامہ جو نے یہ راستہ پسند نہ کیا۔ کبھی سائفر سے کھیلے، کبھی امریکہ اور پاک فوج پر گٹھ جوڑ کا الزام لگایا۔ نوشتہ تقدیر نہ ٹلا تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے ایک اخلاق باختہ رولنگ دلوا کر بچنے کی کوشش کی۔ احتیاط مزید کے طور پر صدر عارف الوی کو حکم دیا کہ قومی اسمبلی توڑ دو۔ وہ تیار بیٹھے تھے۔ اس سہولت کے ساتھ قومی اسمبلی کو ایوان سے بے دخل کر دیا جیسے کوئی ماہر دندان ساز کھوکھلے دانت کو نہایت چابک دستی کے ساتھ انگشت شہادت کی ہلکی سی جنبش سے نکال باہر کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب خود بھی فریب پیہم کا شکار ہیں اور اپنے پیروکاروں کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ وہ اس حقیقت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہیں پاکستان کے درجنوں دوسرے وزرائے اعظم کی طرح نہ تو محلاتی سازش سے باہر کیا گیا، نہ گورنر جنرل کے فرمان سے، نہ 58(2)B کے صدارتی اختیار سے، نہ نفاذ مارشل لاء سے، اور نہ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد والے قبیلہ ابا پوش سے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر اعظم تھے جس پر اسی ایوان نے آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد کر دیا، جس ایوان نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے سر پر وزارت عظمیٰ کی دستار فضیلت سجائی تھی۔ یہ اعزاز کسی دوسرے وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آیا۔ 1973 کے آئین کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مارشل لاء کا نشانہ بنے، محمد خان جنیجو 58(2)B کا ہدف ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو دونوں بار 58(2)B کا لقمہ بنی، نواز شریف ایک بار 58(2)B کے ذریعے نکالے گئے، ایک بار مارشل لاء کی تلوار چلی اور ایک بار ابا پوشوں کے انصاف کا شکار ہو گئے۔ سید یوسف رضا گیلانی بھی عتاب عدل کی زد میں آ گئے۔ ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت حسین، شوکت عزیز، راجہ پرویز اشرف، شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی، کسی پر بھی ایوان نے عدم اعتماد نہیں کیا۔ صرف آئی چندری گڑھ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا غوغا اٹھا اور وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ منصب سے ہٹانے کے لیے غیر آئینی، غیر سیاسی اور غیر اخلاقی، آمرانہ اور عادلانہ ہتھ کنڈے دوسرے وزرائے اعظم کے خلاف استعمال ہوئے، ہتھ کڑیاں ڈالی گئیں، برسوں بندی خانوں کا رزق بنائے گئے، وزیر اعظم ہاؤس سے ہانکتے ہوئے اس طرح نکالے گئے کہ بندوقوں کی سنگینیں ان کی پسلیوں میں کھبی جا رہی تھیں۔ خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ عدم اعتماد کا رستہ روکنے اور صدر عارف الوی کی دندان شکن کوشش کے باوجود انہونی ہو گئی تو وہ بصد اہتمام اپنے اثاثے سمیٹ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور بنی گالا چلے گئے۔ 2.5 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا رہا۔
صرف آئین کے مطابق ایوان کی اکثریت نے ان کی قیادت پر عدم اعتماد کر دیا۔ اب ان کا غصہ پاکستان دشمنی میں ڈھل چکا ہے، جس کی متعدد مثالوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو سیبوتاژ کرنا بھی اسی مکروہ مہم کا حصہ ہے۔ خان نہیں تو پاکستان نہیں کا نعرہ ملک دشمنی کی آخری حدوں کو چھوتی حکمت کار میں ڈھل چکا ہے۔ کبھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی باہمی چپکلش دشمنی کی انتہائی حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وفاق میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو تو پنجاب مسلح جتھے لے کر وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اسلام آباد پر چڑھائی کر دے، یا وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہو اور پیپلز پارٹی سندھ سے لشکر لے کر لاہور یا اسلام آباد پر حملہ کش ہو جائے۔ عمران خان نے یہ روایت بھی پائے رعونت تلے روند ڈالی۔ 8 سال پہلے اکتوبر 2016 میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اسلام آباد پر حملہ کیا، جو موٹر وے پر روک لیا گیا۔ 25 مئی 2022 کو خود عمران خان نے صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان کو تمام تر حکومتی وسائل کے ساتھ ہمراہ لیا اور اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے۔ اب یہ معمول بن چکا ہے۔ آئے دن وفاق کی ایک اکائی اپنے انتظامی سربراہ اور تمام تر وسائل کے ساتھ وفاق پر یلغار کر دیتی ہے۔ گنڈا پور کے تازہ حملے میں بڑی تعداد افغان باشندوں کی تھی۔ درجن سے زیادہ پولیس اہلکار بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ پولیس، رینجرز، فوج کسی نے ہتھیار استعمال کیے نہ انتشاری ٹولے کو ریاستی رد عمل کی زد میں رکھا۔ فسادیوں نے اسلام آباد پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ پر تشدد کر کے شہید کر دیا۔ 70 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت ایسے کرتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ کرنے والے فسادی جتھے سیاسی جماعت کہلا سکتے ہیں؟ جانے یہ افریط کیا چاہتا ہے؟ 9 مئی کی غارت گری سے بھی اس کا دل نہیں بھرا۔ کیا برادر عزیز احسن اقبال کے بقول ہمیں اس فتنے کو کچلنے کے لیے وہی کچھ کرنا ہوگا جو ترکی کے طیب اردوان نے فتح اللہ گولن سے کیا تھا؟